سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے بھارت کے جیل۔ دراصل یہ موضوع اس لیے چننا پڑا کہ حال ہی میں بھارتی سپریم کورٹ نے نجی جیلوں کی تعمیر کا مشورہ دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ تبصرہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور بھارت کے جیلوں کے سلسلے میں جو رپورٹیں اکثر سننے میں ملتی ہیں اس میں تو اکثر ہمارے مسلمانوں کی یا پھر دلت طبقے سے وابستہ لوگوں کی بھرمار ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے دن بدن جو گرفتاریاں ہوتی ہیں، جیل میں جو بھیجا جاتا ہے، خبروں کا ہی اگر ہم لوگ تجزیہ کر لیں تو اس سے صاف اور واضح پیغام جاتا ہے کہ کس طرح سے جیلوں میں اس وقت گھسیٹا جا رہا ہے۔ بہرکیف لیکن جیلوں کی جو صورتحال ہے، جو خراب حالت بنی ہوئی ہے، اس پر جو ہے سپریم کورٹ نے تبصرہ کیا۔ DW کے حوالے سے یہ خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھارت میں جیلوں کی خراب صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قیدیوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک اختراعی مشورہ دیا۔ جسٹس KM جوزف کی صدارت والی بینچ نے ملک میں پرائیویٹ جیلوں کی تعمیر کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ملک کے بڑے کارپوریٹ گھرانے اپنی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے تحت پرائیویٹ جیلیں تعمیر کر سکتے ہیں، اور یورپ کی مثال دی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے کہا کہ ملک میں جیلوں کے بارے میں مطالعات کیے گئے ہیں، زیر سماعت مقدمات سے متعلق الزامات میں بند قیدیوں کی تعداد تشویشناک حد تک زیادہ ہو چکی ہے۔ جیلوں کی تعمیر کسی بھی حکومت کی سب سے کم ترین ترجیحات میں سے ایک ہے۔ وہ ہسپتال بنواتی ہیں، وہ اسکول بنواتی ہے، لیکن جیلوں کی تعمیر پر توجہ نہیں دیتی۔ عدالت عظمیٰ کا ماننا تھا کہ یورپ میں پرائیویٹ جیلوں کا تصور موجود ہے، وہاں نجی ذمہ داری کا تصور ہے۔ ہمارے یہاں بھی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری موجود ہے، اگر آپ انہیں خاطر خواہ ترغیب دیں تو وہ جیلیں بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ اس کے لیے سرکاری خزانے کا استعمال کیا جائے۔ عدالت نے یہ تبصرہ انسانی حقوق کے معروف کارکن گوتم نولکھا کی عرضی پر سماعت کے دوران کیا۔ گوتم نولکھا نے خرابی صحت کی بنیاد پر عدالت سے درخواست کی ہے کہ انہیں ممبئی کے تلوجا جیل سے گھر میں منتقل کر کے نظر بند کر دیا جائے۔ عدالت نے بہرحال ان کے میڈیکل رپورٹ پر غور کرتے ہوئے انہیں ممبئی کے ایک اسپتال میں منتقل کرنے کا حکم دیا۔ نولکھا کو آنتوں کا کینسر ہے۔ گوتم نولکھا کے وکیل اور سابق مرکزی وزیر کپل سبل نے بتایا کہ ایک تو جیلیں گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی ہیں، اور وہاں مریضوں کے علاج کے صرف آیوروید یعنی دیسی طریقے علاج کے ڈاکٹر دستیاب ہیں۔ جسٹس جوزف نے بھارتی جیلوں کی ابتر صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی کہا کہ ہم قیدیوں کی زندگیوں کو غیر انسانی نہیں بنا سکتے، حالانکہ اس وقت قیدیوں کے مقابلے میں جانوروں کا علاج کہیں زیادہ بہتر طور پر ہو رہا ہے۔ جسٹس جوزف کا ماننا تھا کہ جیل کے ضابطے کے مطابق زیر سماعت قیدیوں اور مجرم قرار دیے گئے قیدیوں کو ایک ساتھ نہیں رکھا جا سکتا، اور جیلوں کا نظام اتنا خراب ہے کہ وہاں ہمیشہ ایک دوسرے سے انتقام لینے کا رجحان رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کبھی جیل کا دورہ کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ہر طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ جبراً جنسی زیادتیاں تک کی جاتی ہیں، اس سے سسٹم کے خلاف انتقام لینے کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے پرائیویٹ جیلیں تعمیر کرنے کی طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کارپوریٹ گھرانے پرائیویٹ جیل تعمیر کرنے کے بعد حکومت کے حوالے کر دیں گے اور اس کے بدلے میں انکم ٹیکس میں رعایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے ایک نیا تصور ابھرے گا، یعنی پیشگی ضمانت سے پیشگی جیل کا تصور۔ انہوں نے سویڈن اور ناروے کی جیلوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہاں کی جیل انتہائی خوبصورت ہے، وہاں کی جیلیں کسی ہوٹل کی طرح ہے، کمروں کے ساتھ منسلک باتھ روم ہوتا ہے، ٹی وی ہوتا ہے، اور قیدیوں کے تمام طرح کی ضروری سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ ان کا تصور یہ ہے کہ ہر شخص کی اصلاح ہو سکتی ہے، حالانکہ بھارت میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، سپریم کورٹ کی جانب سے یہ تبصرہ سامنے آنے کے بعد جیل کی صورتحال اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لے کر کے ایک بار پھر اخبار نے الگ الگ طریقے سے سرخیاں بنائی تھی، جس کی تفصیلات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی
پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،